بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج جس حوالے سے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہمارے وہ بھائی جو اس وقت آفت زدہ ہیں، سیلاب زدہ ہیں، مشکلات زدہ ہیں، ان کے حوالے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی عطا کی ہے، اس حوالے سے آپ سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بھی اپنے ان آفت زدہ سیلاب زدہ بھائیوں کی آواز بن سکیں اور ان کے جس حد تک ممکن ہے ان کے دکھ اور درد کا مداوع بن سکیں۔ اس حوالے سے پہلا جو ریفرنس جو قرآن پاک ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے، قرآن پاک سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہوئی اس مضمون سے ہوتا ہے اور ایمان والوں کی جو صفات بیان کی، ان کے اندر جو اہم صفت بیان کی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کی نعمت عطا کی ہے، دولت خرچ کرتے ہیں، وقت کی نعمت عطا کی ہے، وقت خرچ کرتے ہیں، اور جنہیں اپنے بھائیوں کی ہمدردی کے بول بولنے کی سکت دی ہے، طاقت دی ہے، وہ اپنے الفاظ، اپنی آواز کے ذریعے ان کے لیے اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں۔ یہی مومنین کی صفات میں سے بنیادی صفات قرآن پاک نے ہمیں بیان فرمائی۔ اسی طرح اگر ہم امام بخاری رحمہ اللہ، پھر امام مسلم، اسی طرح تمام ائمہ اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے ہیں جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخی المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ حاضرین محترم، اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بے شمار اس کے اندر معارف اور معنی موجود ہیں۔ اس میں سے جس معنی کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عام طور پر ہم بھائی اس کو قرار دیتے ہیں جو خونی رشتہ ہو۔ یہاں پر جہاں پر مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں سے مدد کرنے کا معاملہ ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اس کے اجر کا معاملہ ہے، وہاں پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اسے قرار دیا کہ جو اپنے بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، اور پھر دوسرا فرمایا کہ وہ نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ جو خرد و نوش کی اشیاء ہیں جو ہمیں 200 روپے کلو مل سکتی ہیں، مسلمان بھائی وہ ہے کہ جو اس کو 200 روپے کی بجائے اگر 800 روپے میں، 600 روپے میں، 1000 روپے میں اسے فروخت کرتا ہے تو وہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے اوپر خرچ ہے۔ مسلمان ہونا یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے کم از کم عدل کے پیمانے کو تو پورا کرے، احسان نہ سہی۔ اور پھر دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے، سیلاب زدہ، آفت زدہ اور پریشانی زدہ جو لوگ ہیں ان کے لیے
وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ان کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی توانائیاں خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کے لیے پیمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اور پھر دوسرا اسی حدیث مبارکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ یہاں پر آگے بڑھ کر تعاون کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ اور موٹیویشن عطا کر دی، رہنمائی عطا کر دی کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حاجت روائی کرتا ہے، ان کی سپورٹ کرتا ہے، ان کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے، پھر رب کائنات بندہ اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق کرتا ہے، رب کائنات اپنی حیثیت اور اپنی شان کے لائق اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رہنمائی عطا فرمائی۔ اور پھر تیسرا اسی حدیث مبارکہ میں جو نقطہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ اب دنیا دو ہی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، دنیا کے لیے بندہ معاملہ کرتا ہے، کچھ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی گارنٹی عطا فرما دی کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کی کسی مشکل کو حل کرتا ہے تو رب کائنات قیامت کے اندر اس کی مشکلوں کو حل فرمائیں گے۔ اور پھر آخری جو نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حدیث مبارکہ کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، ستر پوشی فرمائے گا۔ حاضرین محترم، اب پردہ پوشی کیا ہے؟ پردہ پوشی یہ ہے کہ بندہ صاحب حیثیت ہے، جب آفت میں آتا ہے تو وہ مظلوم بن جاتا ہے، مسکین بن جاتا ہے، بے یار و مددگار بن جاتا ہے۔ اس حیثیت میں جب بندہ اس کی اس پردہ پوشی رکھنے میں اس حیثیت کو، اس عزت نفس کو اور اس کے مقام و مرتبہ کو قائم رکھنے کے لیے جو پردہ پوشی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر طرف ہر کوئی بے یار و مددگار ہوگا اور مدد طلب کر رہا ہوگا، پریشان ہوگا، اس وقت رب کائنات اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے اس کے بندوں کی، اس کی مخلوق کی اور اس کے پکارنے والوں کی پردہ پوشی کی تھی۔ حاضرین محترم، آج کی اس آفت زدہ حالات کے اندر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی آواز بلند کریں، اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے کریں۔ میں مبارکباد دینا چاہوں گا منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کہ جس نے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اتر چکی ہے۔ میں مبارکباد دوں گا 1122 کو اور تمام سوشل ورکرز کو کہ جنہوں نے اپنا دن رات ایک کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے سیلاب زدگا بھائیوں کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں وقف کر دی ہیں۔ حاضرین محترم، اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا اس پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ یہ آواز ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کریں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے سیلاب زدہ بھائیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی آواز کو اپنے بھائیوں کے لیے بلند کرنے کی توفیق دے، ہمت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو اجر اور رضا عطا فرمائے۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔